عشق سرکار نہ پایا ہے تو پایا کیا ہے۔ محمد جمیل عالمی ایوارڈ یافتہ ہیں، 3 بار صدارتی ایوارڈ ملا ہے ان کو، 12 سے زیادہ زبانوں میں یہ نعتیں لکھ چکے ہیں۔ میرے والد صاحب کہتے تھے کہ بیٹا تمہیں کوئی نہ سنے، جن کے لیے نعت لکھ رہے ہو وہ سن رہے ہیں۔ کیا ہے۔ بڑے اعزاز آپ نے حاصل کیے ہیں اور 12 سے زیادہ زبانوں میں آپ نے نعت پڑھی ہیں۔ کس کس زبان میں آپ نے نعت پڑھی ہے؟ 12 زبانیں الحمدللہ، اردو، انگریزی، پنجابی، پوٹھوہاری، ہندکو، پوربی، روہتکی، سنسکرت زبان اور پشتو اور گوجری اور بہت ساری اور دیگر زبانوں پہ بھی، اور ابھی 6 زبانوں پہ میرا کام بروشس کی اور انڈیا کی جو علاقائی زبانیں ان پہ کام چل رہا ہے میرا۔ محمد جمیل صاحب یہ بتائیں کہ ٹیچر کون ہے، کون استاد ہے، کون رہنما ہے جس سے آپ نے اتنی نعتیں سیکھی ہیں اور 3 بار مسلسل صدارتی ایوارڈ یافتہ بھی رہ چکے ہیں آپ؟ مختلف زبانوں کے لیے نا، ساری زبانوں کے لیے میرے علیحدہ علیحدہ استاد ہیں، یعنی عربی کے علیحدہ استاد ہیں، فارسی کے علیحدہ ہیں، انگریزی کے علیحدہ ہیں، روہتک زبان اور بندے سے سیکھ رہا ہوں، سرائیکی زبان کی اصلاح میں کسی اور سے لیتا ہوں، اور اس طرح میرے پیر و مرشد ہیں، کوٹلی میں ہوتے ہیں پیر ڈاکٹر سید اسد محی الدین صاحب، وہ میرے پیر و مرشد ہیں۔ انہوں نے پھر وہ چونکہ بہت خود ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، ان کی شفقت میرا جو ہے نا وہ سرمایہ بنی ہے۔ انگریزی زبان میں آپ پہلے نعت سنائیں، پھر اس کے علاوہ جو مختلف زبانیں ہیں ان میں بھی نعت سنتے ہیں آپ سے ہم۔ جی میں انگریزی سے شروع کرتا ہوں۔ جی چلیں، اپنے پہلے انگریزی کا کہا ہے۔ Humanity was crying and vision was blurred. Our prophet came and brightened the world. یہ بتائیے انگریزی کا استاد کون ہے، کون نعتیں لکھ کے دیتا ہے یا خود ہی لکھتے ہیں؟ نعت کی شاعری تو الحمدللہ میں خود کرتا ہوں۔ میں نے انگریزی جو ہے وہ سب سے پہلے میں اپنے ماموں ہیں، میرے ٹیچر تھے قاضی محمد مطیع الرحمن صاحب، بہت بڑے سیرت نگار ہیں، بہت ان کا کام ہے سیرت کے اوپر۔ اس کے بعد میں نے انگریزی پڑھی ہی ہے۔ میرے استاد مکرم ہیں حضرت شاہد محمود صاحب، وہ میرے بہت مہربان استاد ہیں۔ ان کا میں نے بہت، ان کی جو دماغ جو ہے نا وہ میں نے کھایا ہے بہت سال، یعنی ایسا بھی وقت آیا کہ وہ مجھے کہنے لگ گئے تھے کہ اب اور کیا سیکھنے آتے ہو۔ میں نے کہا حضور آپ کو مجھے رہنمائی اور چاہیے۔ ان کی مہربانی ہے کہ آج منہاج القرآن کے عالمی مقابلے میں انگریزی نعت میں مجھے انعام دیا گیا ہے۔ یہ میرے استاد مکرم شاہد صاحب کی مہربانی۔ جمیل صاحب آپ نے کہا کہ آپ کو 12 زبانوں پر عبور حاصل ہے جن میں آپ نے نعت لکھی ہیں، آپ کس کس عنوان سے لکھی ہیں اور ان میں بھی سب شاعری ہے؟ جی شاعری کی نعت کی کتابیں ہیں، ساری نعت پاک کی کتابیں ہیں۔ آپ بھی پیسے چارج کرتے ہیں نعت پڑھنے کے؟ میں جو ہے نا میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے کہ میں بہت مہنگا کام کر رہا ہوں تو میری کوئی خدمت کر دے تو وہ میں اس لیے لے لیتا ہوں کہ وہ میرے مشن میں کام آتا ہے، ادروائز میں ڈیمانڈ کبھی نہیں کرتا۔ ہندی زبان میں نعت سنا دیں۔ یہ سنسکرت زبان ہے، ہندی سے بھی تھوڑا پرانا اس کا معاملہ ہے، تو اس کو میں نے حمد اس وقت میرے پاس ہے وہ میں آپ کا سنا دیتا ہوں۔ یہی آس تک بھاؤ ستیامتی ہے کہ عادت سے آکاش وہ ہے وہی ہے۔ آئیڈیل کون ہے آپ کا نعت خواں پاکستان میں یا دنیا میں؟ آئیڈیل جو ہے وہ جو پاکستان میں جو بہت بڑی ہستی ہیں، مظفر وارثی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی ہستی ہیں، بہت بڑے شاعر، ان کی شاعری سے میں بہت سخت متاثر ہوں۔ جب آپ کو صدارتی ایوارڈ ملا آپ کی پرفارمنس کے اوپر تو کیا ریمارکس تھے آپ کے علاقے کے لوگوں کے، فیملی والوں کے، گھر والوں کے؟ جو میرے علاقے کے لوگ تھے وہ یہی سمجھتے تھے ٹھیک ہے ایک بچے کو عشق ہے وہ لگا ہوا ہے، لیکن جب وہ مجھے پذیرائی ملی نا عالمی سطح پہ آپ جیسے بھائیوں نے اور حکومتوں نے، ابھی ایران بھی جاؤں گا فارسی کے لیے، تو یہ پوری جب مجھے پذیرائی ملی تو پھر میرے محلے والوں نے مجھ سے پوچھا کہ یار آپ کی تو کوئی سفارش نہیں، آپ تو کسی بڑی سیاسی تنظیم سے نہیں، مذہبی تنظیم سے نہیں، بڑے کسی مدرسے سے نہیں پڑھے ہوئے، کسی بڑے نامور استاد کے شاگرد نہیں ہیں، تو آپ کو یہ عزت کہتے ہو۔ میں نے کہا دیکھو میں جب چھوٹی عمر میں بیٹھک میں بیٹھ کے بھی پڑھتا تھا نا تو میرے والد صاحب حافظ محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ بیٹا تمہیں کوئی نہ سنے، جن کے لیے نعت لکھ رہے ہو وہ سن رہے ہیں۔ تو وہ جب مجھے پذیرائی بغیر کسی سفارش، بغیر کسی چیز کے ملی تو مجھے یہ اپنے دوستوں کو یقین دلانے کا موقع ملا کہ دیکھو وہ جن کو میں سنا رہا تھا وہ سن رہے تھے۔ اردو کا کون سا ایسا کلام ہے جو بہت مشہور ہوا آپ کا؟ جی میرا کلام ہے وہ میں آپ کو تھوڑا لحن میں سنا دیتا ہوں۔ کبھی انسان
یہ سوچے کہ کمایا کیا ہے، عشق سرکار نہ پایا ہے تو پایا